اب تم ایسا کرو کہ سب سے پہلے عمران کو اپنے ساتھ لے کر جا کر فوجی ہیلی پیڈ کا مشاہدہ کرو جہاں ایک سٹور میں کسٹرول بم رکھے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس ہندو لالے کا وہ فارم بھی دکھاؤ جہاں سے تم سینا طیارہ اغوا کرو گے۔ اس کے بعد تمہیں اس سے اہم ترین کمانڈو آپریشن کا وقت اور طے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ حیدر علی نے عمران سے کہا، استاد جی میرے خیال سے ہمیں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، اس کے بعد ہم سب سے پہلے فوجی ہیلی پیڈ کی مشاہداتی مہم پر نکلیں گے۔ وہ لکڑی کے کیبن میں جا کر سو گئے۔ وہ دن اور رات انہوں نے اپنی پوری طرح آرام کیا۔ دوسرے دن منہ اندھیرے حیدر علی کمانڈو عمران کو ساتھ لے کر جنوبی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ ان پہاڑیوں میں ایک جگہ وہ ہیلی پیڈ تھا جہاں ایک طرف کسٹرول بموں کا سٹور تھا۔ دونوں خچروں پر بیٹھ کر جا رہے تھے۔ انہوں نے لکڑہاروں کا لباس پہن رکھا تھا، ساتھ ہی انہوں نے کلہاڑیوں میں لکڑیاں وغیرہ بھی باندھ رکھی تھی۔ حیدر علی نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ حیدر علی نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہیلی پیڈ اس ٹیلے کی اوٹ میں ہے۔ اتنے میں اس ٹیلے کے پیچھے سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور ایک ہیلی کاپٹر بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیا۔ حیدر علی نے کہا، لکڑیاں کاٹنی شروع کر دو۔ وہ خچروں سے اتر پڑے اور ایک درخت کی شاخیں کاٹ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے نکل گیا۔ جب ہیلی کاپٹر کافی دور چلا گیا تو حیدر علی بولا، یہاں سے آگے ہم پیدل ہی جائیں گے۔ انہوں نے خچروں کو وہاں باندھ دیا اور لکڑیوں کا ایک ایک گٹا کندھے پر ڈال کر اس کا جائزہ لینے کے لیے ٹیلے کی طرف بڑھے۔ وہ ٹیلے کی چڑھائی پر آگے اسکیم کے مطابق وہ چڑھائی بھی چڑھ رہے تھے اور ساتھ رک رک کر جھاڑیوں کو بھی کاٹ رہے تھے۔ دور سے دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ جیسے غریب لکڑہارے ایندھن کے واسطے سوکھی لکڑیاں کاٹ رہے ہیں۔ سورج نکل آیا تھا، ٹیلے کی ڈھلان پر اجالا ہو گیا تھا۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد دونوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ حیدر علی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور دونوں اوندھے ہو کر لیٹ کر پیٹ کے بل رینگتے ہوئے آگے بڑھے جہاں سے ٹیلے کی دوسری طرف کی ڈھلان شروع ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو جھاڑیوں اور گھاس میں چھپا رکھا تھا۔ حیدر علی نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، عمران نے دیکھا کہ ٹیلے کے دوسری طرف ایک کھلی جگہ تھی۔ درمیان میں گول دائرے کی شکل میں ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا جس پر سفید رنگ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حیدر علی نے سرگوشی میں عمران سے کہا، اسے اچھی طرح دیکھ لو، ٹیلے کے نیچے دائیں جانب تمہیں جو کوٹریاں نظر آ رہی ہیں یہی وہ سٹور ہیں جہاں کشمیریوں کے گاؤں کو نظر آتش کرنے کے لیے کسٹرول بم سٹور کیے گئے ہیں۔ عمران نے اپنی نظریں کوٹری پر جما دی۔ یہ پتھر کی دیوار اور پرالی کی ڈھلوان چھت والی چھوٹی سی کوٹری تھی۔ اس کے باہر کوئی پہرے دار وغیرہ نہیں تھا۔ ہیلی پیڈ پر اس وقت کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک فوجی جیپ اور ٹرک کھڑا تھا۔ ہری ہری وردیوں والے 3-4 فوجی بھی نظر آ رہے تھے۔ حیدر علی دھیمی سرگوشی سی آواز میں کہنے لگا، میں نے رات کے وقت بھی آ کر دیکھا ہے، ایمونیشن سٹور کے باہر رات کو بھی کوئی پہرے دار نہیں ہوتا، شاید اس لیے کہ فوج کا یہ خیال ہے کہ کسٹرول بم مجاہدین کے کسی کام کے نہیں ہو سکتے۔ ویسے ہیلی کاپٹر کے ارد گرد فوجی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور ایک گشتی دستہ سیکیورٹی کے خیال سے رات کو گشت بھی لگاتا رہتا ہے۔ عمران اس جگہ کا اور خاص طور پر بموں کے سٹور کا گہری نظر سے تجزیہ کر رہا تھا اور اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اور کس طریقے سے سٹور کو کھول کر اندر سے بم نکال کر لے جا سکتے ہیں۔ عمران نے اس کوٹری کی طرف اشارہ کیا جہاں ٹیلے کی ڈھلان سے 5-6 فٹ کے فاصلے پر کوٹری کی عقبی دیوار تھی اور اس میں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ عمران نے دھیمی آواز میں کہا، اس کھڑکی سے ہم سٹور میں داخل ہو سکتے ہیں؟ حیدر علی نے کہا، اور اگر کھڑکی کو اندر سے چٹکنی لگی ہوئی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ عمران نے آہستہ سے کہا، ہم اسے بے حد احتیاط کے ساتھ توڑنے کی کوشش کریں گے۔ حیدر علی خاموش رہا اور نیچے کوٹری کی عقبی دیوار والی کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، ہم ٹیلے کی دوسری جانب سے بھی آئیں گے، صرف ایک خچر ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم کھڑکی میں سے سٹور میں داخل ہوں گے اور 6-7 کسٹرول بم اٹھا کر خچر کے جھولے میں ڈال کر نکل پڑیں گے۔ حیدر علی اس اسکیم سے کچھ زیادہ متاثر نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا کہ عمران نے نیچے ایک طرف اشارہ کر کے اسے چپ کروا دیا۔ نیچے ہیلی پیڈ کی طرف 2
فوجی چکر لگا رہے تھے، وہ سیدھے کسٹرول بموں والی کوٹری کے پاس گئے۔ ان میں سے ایک فوجی نے تالا کھولا اور دونوں کوٹری میں داخل ہو گئے۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، شاید یہ ایمونیشن کی روٹین کی چیکنگ کرنے آیا ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ حیدر علی نے خاموشی میں جواب دیا۔ ان کی نظریں مسلسل ایمونیشن والی کوٹری پر جمی ہوئی تھی۔ اتنے میں کوٹری کی کھڑکی کھل گئی۔ کوٹری کے پٹ باہر کی طرف کھلے تھے۔ کوٹری کے اندر سے لکڑیوں کے باکسز کو ادھر ادھر گھسیٹنے کی آواز آئی۔ 10-15 منٹ کے بعد ایک فوجی نے بازو باہر نکال کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ اس کے بعد دونوں کو کوٹری سے باہر نکل گئے۔ دروازے پر انہوں نے تالا لگا دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور باتیں کرتے ہوئے سامنے والی بیرک کی طرف چلے گئے۔ عمران نے کہا، انہوں نے کھڑکی کی چٹکنی ضرور اندر سے لگا دی ہوگی، لیکن ہمارے کوٹری کے اندر جانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ہم کھڑکی کے کسی ایک پٹ کو باہر کی طرف کھینچ کر اکھاڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن دروازے کا توڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ رات کے وقت بیرک کے باہر ضرور کوئی نہ کوئی فوجی پہرے پر ہوگا۔ تالا توڑنے کی آواز سے وہ الرٹ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی دروازے کی جانب کوئی نہ کوئی بلب بھی لگا ہوگا، ہم اس بلب کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب واپس آ جاؤ۔ وہ اسی طرح پیٹ کے بل لیٹتے لیٹتے پیچھے کی طرف گھومیں گے اور رینگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی پر اس جگہ آگے جہاں پر ڈھلان شروع ہوتی تھی۔ وہ جھک کر جھاڑیوں اونچی جنگلی گھاس کے آڑ لیتے ہوئے ٹیلے سے نیچے اتر گئے۔ ٹیلے کے دامن میں آ کر انہوں نے کلاڑیوں سے ادھر ادھر بکھری ہوئی سوکھی جھاڑیوں کی شاخوں کا کاٹنا شروع کر دیا۔ جھاڑیوں کی خشک ٹہنیوں کا ایک ایک گٹھا سا بنا کر کلاڑی کے دستے میں پھنسا کر انہیں کندھے پر اٹھا لیا اور واپسی کی طرف چل پڑے جہاں انہوں نے خچر باندھے تھے۔ انہوں نے سوکھی جھاڑیاں اور گٹھا اپنے اپنے خچروں پر رکھا اور پھر خود بھی ان پر سوار ہو گئے۔ دور سے دیکھنے والوں کو یہی تاثر دینا چاہتے تھے کہ ہم دیہاتی لکڑہارے ہیں، سوکھی لکڑیاں جمع کرنے آئے تھے اور اب انہیں خچر پر لاد کر واپس لے کر جا رہے ہیں۔ خچر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ حیدر علی بولا، اب تم اس پہاڑی راستے سے ہندو لالے کے زعفران کے فارم تک لے چلو، جس پر سے ہم نے آپریشن کو رات کے وقت شروع کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پگڈنڈی تھی جو ٹیلے کے درمیان سے ہو کر شمال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ یہ پگڈنڈی کچھ دور جا کر ایک کھڈ میں اترتی تھی۔ حیدر علی نے اپنا خچر کھڈ میں اتارتے ہوئے کہا، یہ سب سے آسان شارٹ کٹ ہے، اس طرف کوئی فوجی وغیرہ بھی نہیں ہوتا، دیہاتی لوگ ہی سفر کرتے ہیں۔ دھوپ نکل آئی تھی، دن خوب روشن تھا۔ اس کے خچر کھڈ کے اندر جو کسی خشک سیلابی نالے کی شکل کی تھی دیر تک چلتے رہے۔ کھڈ سے باہر نکلے تو سامنے چنار کے اور چیڑ کے اونچے اونچے درخت تھے۔ دھوپ درختوں میں سے چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ اس کے آگے پھر چھوٹا سا پہاڑی جنگل شروع ہو گیا۔ وہ اس جنگل میں سے گزر گئے۔ اس کے بعد کھیت تھے، کھیتوں کے کناروں پر سفیدے کے درخت کھڑے تھے۔ حیدر علی نے کہا، ان کھیتوں کے پیچھے تمہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، یہی ہندو لالے کا فارم ہاؤس ہے۔ وہاں سے فارم ہاؤس کے درختوں کے جھنڈ میل 1.5 میل کے فاصلے پر تھے۔ ان درختوں میں آ کر حیدر علی خچر سے اتر گیا اور عمران بھی نیچے اتر گیا۔ حیدر علی نے کہا، یہاں سے ہم پیدل ہی چلیں گے۔ انہوں نے خچروں کو ایک درخت کی اوٹ میں باندھ دیا اور کلہاڑیاں کندھوں پر رکھ کے ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے۔ حیدر علی درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے ہو کر جا رہا تھا۔ درختوں کے جھنڈ ان کی بائیں جانب تھے۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد عمران کو ایک کاٹیج نما کمرہ نظر آیا جس کی ڈھلان چھت پر درختوں کے سائے پڑ رہے تھے۔ حیدر علی اسے لے کر وہیں بیٹھ گیا اور کاٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ مکان ہندو لالے کا کاٹیج ہے، اس کے پیچھے دور دور تک زعفران کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں۔ عمران نے آہستہ سے پوچھا، سینہ تیارہ کس طرف ہے؟ حیدر علی نے کہا، وہ بھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر آگے چل پڑا۔ عمران اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ فارم کے کاٹیج سے کافی دور ہٹ کر پتھریلی بنجر سوکھی جھاڑیوں میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے حیدر علی کاٹیج کے عقب میں آ گیا۔ بس 30-40 قدم آگے جا کر وہ کلہاڑی سے سوکھی جھاڑیاں کاٹنے لگا۔ اس نے عمران سے کہا، بائیں جانب دیکھو۔ عمران نے بائیں جانب دیکھا تو
उसे ज़ाफ़रान के खेतों के किनारे एक छोटा सा सेना त्यारा दिखाई दिया। हैदर अली ने कहा, झाड़ियों भी काटते रहो। इमरान ने ऐसा ही किया, मगर उसकी निगाहें त्यारे पर थीं। त्यारे के आगे खेतों के दरमियान रनवे की छोटी सी पट्टी बनी हुई थी जो कुछ दूर तक चली गई थी। इमरान ने हैदर अली से पूछा, इसमें कितना पेट्रोल होता है आम तौर पर? हैदर अली कहने लगा, इसकी टंकी हर वक्त भरी होती है। पेट्रोल के कैन इस दरख्त के पास गिराज में ही पड़े होते हैं। 6-7 मिनट तक वो वहाँ खड़े झाड़ियों में कुल्हाड़ी चलाते रहे। हैदर अली ने कहा, अब वापस चलते हैं। उन्होंने सूखी शाखों का गट्ठा सा बनाकर कुल्हाड़ी में फंसाकर अपने कंधों पर उठा लिया और जिस तरफ से आए थे उस तरफ वापस चल पड़े। हैदर अली कुछ दूर जाकर इमरान से पूछने लगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? इमरान बोला, अगर तो त्यारे की टैंकी में पेट्रोल मौजूद है तो मैं इसे उड़ा कर ले जाऊंगा, तुम फिक्र न करो। हैदर अली बोला, अगर पेट्रोल ना भी हुआ तो हम गैरेज से कहने उठा लाएंगे। रात के वक्त सिर्फ एक चौकीदार ही होता है हिंदू लाला। यहाँ हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ आता है जिस रोज़ फसल पर कीड़े मार दवा का छिड़काव करना होता है। वो खच्चरों के पास आ गए। उन्होंने अपना अपना सूखी लकड़ियों का गट्ठा खच्चरों पर रखा। इमरान ने दख्तों का जायज़ा लेते हुए कहा, अगर हम फ़ौजी स्टोर से कस्ट्रोल बम लाने में कामयाब हो गए तो इन्हें इस जगह पर छुपा देंगे। ये जगह मुझे महफूज लगती है। हैदर अली बोला, इन्हें छुपाने की क्या ज़रूरत है? हमने बम खच्चरों के झोले में ही रखने हैं। खच्चरों को लेकर त्यारे के पास चले जाएंगे और बम त्यारे में लाद कर वहाँ ही रख देंगे। ऐसा ही करेंगे। इमरान बोला, लेकिन अगर कोई दूसरी सूरत हाल पैदा हो गई तो हम बम वापस साथ तो नहीं लेकर जा सकते, इन्हें फिर इसी जगह छुपा देंगे। ठीक है, हैदर अली ने दरख्तों के नीचे देखते हुए कहा। इमरान खच्चर पर बैठ गया। हैदर अली भी अपने खच्चर पर बैठ गया। वहाँ से वो वापस अपने खुफिया हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़े। वहाँ लीडर उनके इंतज़ार में था। उन्होंने खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर खच्चर दरख्तों के नीचे छोड़ दिए और लकड़ी के कैबिन में आकर बैठ गए। लीडर ने इमरान से पूछा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये मुशाहिदाती मुहिम ज़रूर कामयाब रही होगी। इमरान ने कहा, तकरीबन। लीडर ने कहा, तकरीबन से क्या तुम्हारी मुराद है? हैदर अली भी इमरान की तरफ देख रहा था। इमरान बोला, अपनी तरफ से तो हमने बिल्कुल सही सोच रखा है और स्कीम भी बना ली है, लेकिन ऐन मौके पर हालात बदल भी सकते हैं, इसलिए यकीनी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। लीडर मुस्कुराने लगा, बोला, एक तजर्बाकार कमांडो को इसी तरह सोचना चाहिए। इसके बाद लीडर ने इमरान को अपनी मुशाहिदाती मुहिम की सारी तफसील बयान कर दी। एक मुजाहिद सब्ज़ चाय की चैनक और 3 प्यालियाँ ले आया। वो चाय पीने लगे और अपने मिशन के बारे में गुफ्तगू करने लगे। तय ये पाया कि रात हैदर अली और इमरान आराम करेंगे, इससे अगली रात वो अपने मिशन के लिए निकलेंगे। रात को खाना खाने के बाद लकड़ियों के कैबिन में बैठकर हैदर अली और इमरान अपने हर मिशन के बारे में एक एक पहलू पर गौर व फिक्र करने लगे। हैदर अली कहने लगा, तुम्हारे ख्याल में हमें अपने साथ किस किस्म का असला लेकर जाना चाहिए? इमरान बोला, एक पिस्तौल जिस पर साइलेंसर लगा हुआ और एक कमांडो चाकू हमारे साथ होना चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ असले की ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा, एक ज़रूरी चीज़ तो मैं और भी बताना चाहता हूँ। वो क्या है? हैदर अली ने पूछा। इमरान ने कहा, मैं कस्ट्रोल बमों के सेफ्टी फ्यूज़ निकाल कर उन्हें त्यारे में रखूँगा और फिर त्यारा चलाता रहूँगा। मैं बम नीचे नहीं गिरा सकूँगा, ये बम तुम्हें नीचे गिराने पड़ेंगे। इस वक्त रात का अंधेरा होगा। टारगेट तुमने भी अच्छी तरह से देखा हुआ है और मैंने भी अच्छी तरह से इसका नक्शा ज़हन में बिठा लिया है। ये 2 पहाड़ियों के दरमियान एक लंबी खड्ड या दर्रे की शक्ल में है। रात के अंधेरे में त्यारे को 2 पहाड़ियों के दरमियान से गुजारना बड़ा वक्त तलब और मेहनत तलब काम है। मैं 1 सेकंड के लिए भी अपना हाथ इंजन की स्टिक से नहीं हटा सकूँगा। मुझे त्यारे को बड़ी तवज्जो और महारत के साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। नीचे बम तुम गिराओगे, ये काम तुम्हें बड़ी एहतियात के साथ करना होगा। बम को एक रुख से पकड़कर सीधा नीचे छोड़ना पड़ेगा। जब मैं तुम्हें यस कहूँगा तो तुम फ़ौरन बम हाथ से छोड़ दोगे। बस इसे याद रखना, बाकी मैं संभाल लूँगा। हैदर अली बोला, इस ताजी इसका आप फिक्र ना करो, जिस तरह कहोगे इंशाल्लाह वैसे ही करूँगा।